اچھا، دودھ میں زعفران ملائیں اس سے بچہ گورا ہوتا ہے، یہ مت میں نے سنی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی بچہ جو ہے نا وہ گورا ہی ہونا چاہیے. میں نے تو ناریل سنا ہے، ناریل میں نے 2 سنا ہے. آپ نے زعفران میں میری نالج میں پہلی دفعہ اضافہ کیا. میں نے سنا ہے سورہ یوسف پڑھیں، حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے تو آپ کا بچہ خوبصورت ہو جائے گا. دوسرا میں نے سنا ہے ناریل کا پانی پیے، ناریل کھائیں تو ناریل جیسا بچہ ہو جائے گا. میں نے یہ سنا ہے. مگر اصل فیکٹ یہ ہے کہ دیکھیں پیریڈس کب آتے ہیں، ایل ایم پی لاسٹ مینسٹرل پیریڈ ہے آپ کا نا، اس کے بعد ڈے 14 پہ اوویولیشن ہوتی ہے. جس دن اوویولیشن اس کی لائف ایگ کی لائف ہوتی ہے 24 آورس کی. 24 آورس میں فرٹیلائزیشن ہوئی. 23 کروموزومز ادھر سے آئے وائف کے، 23 آئے ہسبینڈ کے، دونوں فرٹیلائز ہو گئے. یہ ڈے کون سا تھا مینسس کا؟ 14 ڈے تھا. 14 ڈے میں فرٹیلائزیشن ہو گئی. 23 46 بن گئے. 46 پر ڈیسائیڈ ہو گیا بچے کا کلر کیسا ہے، بچے کی آنکھ کیسی ہے، اس کے بال کیسے ہوں گے، اس کے گال کیسے ہوں گے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈیسائیڈیڈ بائی ڈیٹ 14. ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے پریگنینسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس دن ڈیسائیڈ ہوئی. اور جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب آئی وی ایف کرتے ہیں، آئی وی ایف کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچے کی آنکھیں مجھے نیلی چاہیے، تو اسی وقت کروموزوم میں چینجز کر کے اسی دن کروموزوم میں چینج نیلی آنکھیں ڈال دی، رنگ گھوڑا ڈال دی، بال پیلے ڈال دیے، بنا کے کروموزوم میں پھر پٹری ڈش میں ڈال کے ان کو بچہ بنایا جاتا ہے. مطلب بیفور کنسیپشن یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے اس کروموزوم میں. 7 نسلوں میں میرا بھتیجا ہے، اس کی آنکھیں بالکل نیلی ہیں. اب بالکل وہ کہاں کس پہ گیا ہے، 7ویں نسل ہے کہیں پہ گیا، وہ 7ویں نسل سے جو جینس چلی آ رہی نا تو وہ بچے بناتی ہے. اب آپ جتنے بھی زعفران ڈال لیں یا کھلو بان ڈال